قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے دنیا میں درود پاک پڑھتا ہو۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بہت بڑا مرتبے والا دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، وہ شخص کسی جگہ اگر آئے، اس شخصیت کے استقبال کے لیے، اس شخصیت کے قریب جانے کے لیے ہر آدمی ایک تڑپ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مبارک اور آپ کی ہی شخصیت، آپ کی ہی ذات وہ ذات ہوگی کہ جن کی شفاعت سے پہلے کسی کی شفاعت نہ ہوگی، جن پر سارے محشر کو آسرا ہوگا۔ محشر کے میدان میں لوگ انبیاء سے ہوتے ہوتے جن کی بارگاہ میں جائیں گے، تو خوش نصیب وہ امتی ہے جنہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ العزیز یہ قرب ہم پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جیسی نیت ویسا پھل۔ بسا اوقات آدمی کی نیتیں وہ اپنے عزم سے ہٹ جاتی ہیں، یعنی ان کی نیتوں میں فتور آ جاتا ہے، نیتیں بری ہو جاتی ہیں، نیتوں میں کچھ کجی آ جاتی ہے، اور وہ کئی ایسے کام جو شریعت مطہرہ میں اچھے کام شمار ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہیں، جن کو کرنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی اس بری نیت کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ اس چیز کا کما حق ہو اسے فائدہ حاصل نہ ہونا، کسی اور نقصان کا ہو جانا، کاروباری تجارت میں لین دین کے اندر نقصان کا ہو جانا، یا چیز کا ہی ضائع ہو جانا۔ جی ہاں، کئی ایسے اعمال ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے، وہ مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہم صدقہ نکالتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی ہمیں کئی فوائد عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے بیماریوں کو دور کرنا، وہ چاہے کسی مشکل کو آسان کرنا، ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں سے بچا لینا، یہ رب تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو اچھی نیت، اچھے ارادے یہ انسان کو دنیا میں بھی بڑے فائدے دیتے ہیں اور آخرت میں ثواب تو ہے، اور بری نیت، برے ارادے یا اپنے کسی اعمال افعال میں دنیا کی غرض اور دیگر چیزیں جو ہے وہ طلب کرنا، اس سے عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی کئی طرح کے نقصانات بھی بسا اوقات ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کے اندر
اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے میں ایک باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ باغ والوں کا تذکرہ فرما کر وہاں کفار مکہ جن کو مال بھی ملا اور جن کے پاس دنیاوی طور پر آسائشیں تھیں، چیزیں تھیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اس مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ بجائے یہ کہ شکرانے کی طرف آئیں تو یہ الٹا جو ہے وہ اور نافرمانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم جو ہے وہ ہم نے انہیں جانچا، ان کی آزمائش کی، انہیں جانچا جیسے باغ والوں کو جانچا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہ بے شک جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو ہم کاٹ لیں گے۔ یہ باغ کا واقعہ یمن میں ایک جو ہے وہ شہر صنعاء کے قریب ہی ایک باغ تھا، اور یہ ایک بڑے نیک آدمی کا باغ تھا۔ وہ نیک آدمی کے ارادے، اس کی نیتیں بہت اچھی اور بہت اعلیٰ تھیں۔ جب باغ کی فصل تیار ہوتی تو وہ اللہ کا بندہ لوگوں کو، یعنی غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، وہ گویا کہ بلا لیتا کہ آج باغ کا پھل اترنے والا ہے، آپ سب جو ہے وہ آ جاؤ۔ اصول یہ ہوتا کہ جب وہ اپنے درختوں سے پھل اتارتا تو جو پھل نیچے گرتا وہ کہتا کہ یہ تمہارا ہے، یہ تم لے جاؤ۔ وہ مسکین لے کے جاتے، وہ فقیر لے کے جاتے۔ پھر جب سارا پھل وہ اتار لیتا تو ان پھلوں میں سے 10% اور نکال دیتا، اپنے ذاتی حصے میں سے 10% اور نکالتا، اور وہ غریبوں کو دیتا، فقیروں کو دیتا۔ پریشانی کا ناظرین اندازہ کیجئے کہ ایک جب پھل اتارے جاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا پھل وہ نیچے گر جاتا ہے جھولیوں سے، اور یہ مخصوص ایک انداز اور طریقے، اس دور میں بھی لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلانا، درختوں سے پھل کو جو ہے وہ نیچے ڈالنا، شاخیں ہلانا، جس سے پھل نیچے جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو یہ جب ایسا عمل کرتا تو بہت سا پھل نیچے گر جاتا جو جھولی میں نہ آتا، تو یہ کہتا کہ یہ فقیروں کا ہے، مسکین لوگ اسے لے جائیں۔ اب جب ایک زیادہ مقدار میں وہ پھل ان کی طرف جانے لگا تو اس وقت یہ اپنی ساری زندگی میں عمل کرتا رہا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ انتقال کے بعد وہ سوچنے لگ گئے کہ ابا حضور تو یہ کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ اور حالات تھے، اب مہنگائی کے معاملات ہیں، کچھ اور پریشانیاں ہیں، گھر کے خرچے ہیں، بچے ہیں، جیسے آج کل ہم بھی بسا کا سوچ لیتے ہیں۔ آدمی کوئی نیکی کرتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن جیسے ہی کوئی دنیاوی پریشانی آتی ہے نا تو وہ اس نیکی سے پیچھے ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ نیکی کرنا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وہ نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اعمال وہ ہیں جو اس کو مشکل سے نکالیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی اس سے پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ نیکیاں ترک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کی طرف کہ وہ بیٹوں نے کہا کہ یہ اب ابا جی کرتے تھے، اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب بہت سارا مال تو ادھر چلا جائے گا فقیروں کو، تو ایک کام کریں، صبح صبح نکلیں اور سارے فقیر جب سو رہے ہوں گے نا تو ہم نکل جائیں گے، اور خاموشی سے نکلنا ہے، آپس میں بات بھی نہ کریں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کب نکلیں، کیوں مشکل نہ آ جائے کوئی۔
فقیر نہ آ جائے۔ اب یہ جب صبح کا وقت ہوا، بالکل صبح صبح اندھیرے منہ جسے کہا جاتا ہے، نکلے اور اٹھ کر چلنا شروع، اور انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فقیر نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور وہ ایسے تھے، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ ایسا کر لیں گے، ایسا بھی نہیں کہا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فرمایا تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، اور کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بل نحن محرومون۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ پھر انہوں نے صبح ہی تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو۔ اب وہ نکلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے اوپر باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ پھر انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم راستہ بھول گئے۔ رات کو کوئی عذاب الہی ایسا آیا کہ بس وہ پورا آگ جل گیا، راکھ ہو گیا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا باغ، اتنا پھل لگا ہوا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو کچھ نہ نکلا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے۔ لیکن بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے، محروم ہو گئے۔ ان میں جو بہتر تھا اس نے پھر کہا کہ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ تو ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کو وہ ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ کسی پر جو ہے وہ ملبہ ڈال دینا، سب کچھ اسی کا نقصان اسی کے ذمے دے دینا، تو ایک دوسرے کو، اور خود کہنے لگے کہ ہم سرکش ہیں، ہماری خرابی ہے، سب اس چیز کا اقرار کر کے، لیکن پھر اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور وہ توبہ انہوں نے کی کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہا کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت تو کرتے رہے، لیکن اللہ کے حضور توبہ بھی انہوں نے کر لی، رب کی طرف رجوع کر لیا، رب کی طرف لوٹ کر آ گئے۔ گویا کہ وہ نیت اپنی دوبارہ کہ جو والد کے ہوتے ہوئے ہو رہا تھا وہی سلسلہ ہم کریں گے، اور اللہ کے حضور معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لی۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بدل کا سوال کرنے لگے، تو اللہ نے پھر انہیں بہت اچھا بدل عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا پھل انہیں جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا کہ انگور کے ایک ایک خوشہ جو ہے وہ اتنا ہوتا کہ اسے گویا کے سواری پر رکھا جاتا، ایک سواری پر ایک ایک خوشہ رکھا جاتا، تو بہت پھل اللہ نے انہیں
عطا فرمایا، اس کے بعد ان کے اس پھل میں بھی برکت ہوئی، اس فصل میں برکت ہوئی۔ منشان کے ناظرین، یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، بسا اوقات کسی پریشانی میں ڈال کر بھی آزماتا ہے، بیماری ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے، اولاد ہے تو بیمار ہے، خود مریض ہے، بے روزگاری ہے، پیسے کی کمی ہے، بھوک ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک بھی، خوف بھی، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی جو ہے وہ مال کی کمی ہے، جان کی کمی ہے، لیکن خوشخبری محبوب کسے سناؤ؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ صبر کرنے کے جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی ہی ملکیت ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ انسان کو ہر لمحے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنی چاہیے، اور رب جس حال میں رکھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب سے مانگتے رہیں، سوال کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں۔ رب تعالیٰ ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے، رب تعالیٰ ہی تنگ دستیوں کو دور فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ ہی خوشحالی لانے والا ہے، رب تعالیٰ ہی جس قحط میں لوگ مبتلا ہیں اس سے نکالنے والا ہے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، بس یقین کے ساتھ اسے مانگتے رہیں، ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کریں، توبہ کر لیں، جس طرح اس باغ والوں نے توبہ کی ہے۔ اور وہ ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک آیت اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی دعا وہ ان تک پہنچی کہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں اس کا نعم البدل ہمیں مجھے عطا فرما۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں بدل تو مانگ رہی ہوں، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور ابو سلمہ جن اوصاف کے مالک تھے، ایسا کون مجھے نعم البدل اب مل سکتا ہے؟ تو کہتی میں نے دعائیں مانگی، وہ دعائیں مانگی اور وہ دعائیں مانگتی رہی، اور پھر وہ نعم البدل کیا ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں ام سلمہ آ گئی، اور خود پھر فرماتی کہ اس دعا کا اثر دیکھیے کہ میں نے نعم البدل مانگنے کا اللہ سے سوال کیا، اللہ نے مجھے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف زوجیت عطا فرمایا۔ تو مدنی کے ناظرین، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے نکلنے کے راستے وہ اختیار کرنے چاہیے، اپنے عزم کے اندر انسان پختہ رہے۔ تو جس طریقے سے یہ 29ویں پارے میں یہ جو واقعہ بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان باغ والوں کو آزمایا، یعنی ان کو پھل دے کر بھی آزمایا، جب برے ارادے انہوں نے کر لیے، بری نیتیں کر لی، تو پھر ان کی دنیا کے اندر بھی تباہی ہوئی کہ پورا کا پورا باغ ان کا جل کر جو ہے وہ راکھ ہو گیا۔ پھر وہ ڈھونڈتے پھر رہے کہ ہم اب راستہ بھول گئے، ہمارا باغ تو بہت بڑا باغ تھا، یہ تو جلا ہوا باغ پڑا ہوا سامنے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں، زمین ہی نظر آ رہی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں، اس برے ارادے کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب دکھایا دنیا میں۔ تو اس لیے جس کو مال ملا ہے، تو یہ واقعہ کفار مکہ کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے
کہ تمہارے پاس یہ مال ہے، تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں، تو اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ مال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، رب کی طرف رجوع کرنا، یہ کہے کہ میرے پاس مال ہے، اب مجھے ضرورت نہیں، حاجت نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اسی کی طرف سے دیا ہوا ہے اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو کافر کہنے لگے کہ جس طرح ہم دنیا میں مسلمانوں سے مال میں زیادہ ہیں، آخرت بھی اسی طرح ہماری ہو گئی۔ دنیا میں بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم کسی قحط میں نہیں ہیں، ہم کسی پریشانی میں نہیں ہیں، آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ سب کچھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اگلی آیات مبارکہ اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ارشاد فرمایا بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم تم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، شاید فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم جو ہے وہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم پسند کرو۔ یعنی کوئی تمہیں کہ ڈگری مل گئی ہے، کہیں لکھا ہوا مل گیا ہے کہ تم جو ہے وہ مسلمانوں سے اچھے ہو جاؤ گے آخرت کے اندر، ایسا ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین آخرت کے وہ درجات عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو کافر ہوگا دنیا میں اسی حالت میں جو ہے وہ جائے گا تو اس کے لیے کوئی کسی طرح کا انعام نہیں، نہ سکھ ہے نہ چین ہے، وہ آخرت کی پریشانیوں میں بھٹکتا جو ہے وہ رہے گا، بالآخر ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو ایمان یہ دولت عظیم دولت ہے، ایمان کی دولت وہ عظیم دولت ہے۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا ارشاد فرمایا۔ منشن کے ناظرین، ہم بات عرض کر رہے تھے کہ نیت اگر اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو تو اللہ بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ نیت کے اندر آدمی کے اگر فطور آ جائے، کوئی بری نیت شامل ہو جائے تو پھر وہ نیک عمل بھی انسان کے ایک طرح کے برباد ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو لوگ نیکی کا کام بھی کریں اور لوگوں کو دکھاوے کے طور پر کریں تو وہ ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقے احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو، یہ ضائع نہ کرو صدقے اس کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے، جو لوگوں سے کسی طرح کی غرض لگائے ہوئے گئے، تو یہ دکھاوا کرتا ہوا جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہرگز ایسا شخص پسند نہیں ہے کہ وہ عبادت کے اندر، عبادت میں رب تبارک و تعالی کہ آگے جو نیکی کے ہم کام کرتے ہیں اس میں کسی اور کی غرض اگر چاہیں گے، اسے شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا ریا کہا گیا اس کے، اور چھوٹا شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، اس ریا کو، دکھلاوے کو، اس سے ہر مسلمان کو بچنا ہے، ورنہ آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، محنت بھی لگے گی، اور بڑے بڑے عظیم کام ہیں حدیثوں میں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی دکھلاوے کی وجہ سے وہ کام اس کے برباد ہو جائے گا۔ شہید کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد فرما کر اسے فرمائے گا کہ کیا تھا، تو وہ کہے گا مولا میں نے تیری راہ میں اپنی جان ہی قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین اسے ارشاد فرمائے گا وہ اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تمہیں شہید کہتے رہے، لوگ تمہیں شہید کہتے رہے۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قاری قرآن کے ساتھ اس لیے تو پڑھتا تھا تو لوگ قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں،
اگر یہ مقصود ہو گیا تو یہ آخرت کی تباہی ہے۔ سخی کو دنیا کے اندر بڑی سخاوتیں کرتا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، اگر یہ غرض ہے کہ لوگ بڑے سخی کہہ دیں گے، لوگ کہہ دیں گے واہ واہ ہو گئی، اس کی سخاوت کے جو ہے وہ ہر جگہ شہرے ہوں، لوگوں کی زبانوں پر چرچے ہوں، تو یہ مال اس کے لیے یہ خرچ کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا، یہ اس کو عذاب میں ڈالے گا۔ لیکن یاد رکھیں مدنی کے ناظرین، ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگائیں گے، ہم نہیں کہیں گے کسی کو کہ وہ اس چیز میں کر رہا ہے، وہ دکھلاوے کے اندر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، ہم کسی کے دل پر یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جو کر رہا ہے اسے خود سوچنا ہے، اسے خود جو ہے وہ دیکھنا ہے، اپنے دل کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ آگے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کئی اور آیات مبارکہ ہیں نماز پڑھنے سے متعلق، دیگر ان چیزوں میں کہ جس کے اندر انسان ریا کرتا ہے، اس کی نیت میں یہ برا ارادہ شامل ہو جائے۔ ہجرت کتنی عظیم نیکی، کتنی عظیم نیکی اس وقت جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف مکے سے ہجرت فرمانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو مدنی کے ناظرین یہ اتنی عظیم نیکی تھی، یعنی وہ لمحات تھے، وہ دن تھے، وہ ایام تھے کہ مکے میں رہنا گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ سب ہجرت کرو، مدینے جاؤ۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے تو بقیہ کے لیے بھی حکم ہو گیا کہ آپ مدینے چلے جاؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اصول ارشاد فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں پہلی حدیث اسے لے کر آئے اور اس کو بیان کیا کہ یہ بخاری یعنی کتاب لکھنا بھی ایک عظیم کام ہے، اور اس کتاب کی جتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے، اس میں اگر نیت اگر اچھی نہ ہوئی تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلی حدیث ہی نیت کے حوالے سے آج بخاری پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، درس بخاری کرنے والے، سننے والے، یہ اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث ہی یہی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جس آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کو ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں آگے جو ہے وہ ڈیٹیل سے، تفصیل سے، کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ اور جس آدمی نے نیت ہجرت کے اندر یہ کر لی ہے کہ اسے تجارت ملے یا کسی سے نکاح ہو جائے، کوئی اس طرح کی نیت کر دی، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کی ہے۔ تو ہجرت جیسی عظیم نیکی کو بھی مدنی چینل کے ناظرین اگر نیت کے اندر کچھ کجی آ جاتی ہے، نیت بری بن جاتی ہے، تو پھر وہ ثواب رائگاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، کئی ایسے اعمال ہیں نیت اچھی ہو جائے ثواب مل جائے، نیت اچھی ثواب۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، لوگ پریشانیوں میں ہیں۔ ایک آدمی نے ایک پہاڑ کی طرف دیکھا، پہاڑ بہت بڑا ہے، نیت کر لیتا اتنا میرے پاس آٹا ہوتا بنی اسرائیل میں بانٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی پر پیغام اور وحی آ جاتی ہے، اس بندے سے یہ ارشاد فرما دیں تیری نیت پر اللہ نے تجھے اتنا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ بظاہر کوئی عمل نہیں کیا، لیکن نیت اچھی کی تو اللہ نے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اور کبھی نیت بری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، الٹا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کے گھر میں جا کے دیکھا تو کمرے میں ایک روشن دان بنا ہوا تھا۔ فرمایا کیوں بنایا ہے؟ کہ روشنی وغیرہ آئے، یہ وہ۔ اچھا، اگر یہ شامل کر لیتے کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آئے تاکہ میں سنوں تو مسجد کی طرف چلا جاؤں، تو روشن دان کی ہوا تو کسی نے روکنی نہیں ہے، روشن دان کی اس روشنی کو بھی کسی نے روکنا نہیں تھا، لیکن تمہاری ایک نیت سے
تمہیں اس کا ثواب بھی مل جاتا۔ تو ہمارے بزرگ کتنی یعنی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے معاملات ہوتے تو وہ اچھی نیتوں کو ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے معاملات اور آپ کے معمولات وہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل پر آتے ہیں تو مدنی مذاکرہ کرنے سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے وہ پورا ایک نیتوں کا چارٹ ہے، اس کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں اور نیتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم دن بھر میں مسجد میں جا رہے ہیں، کبھی مدرسے جا رہے ہیں، کبھی مسجد جا رہے ہیں، کبھی کاروبار کے لیے ماں باپ کے پاس، رشتہ داروں کے پاس۔ اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، طرح طرح سے اچھی نیتیں کریں تو ثواب ہے۔ کام اپنا کریں گے ثواب اللہ میں ارشاد فرمائے گا۔ اچھی نیت سے تجارت کریں ثواب ملے گا، ماں باپ کی زیارت کریں ثواب ملے گا، رشتہ داری نبھائیں ثواب ملے گا، صلہ رحمی کریں ثواب ملے گا، کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے نیتوں کے ساتھ ان کے بھلائی میں مدد کریں، کام ان کے آ جائیں، ثواب ملے گا۔ راستے سے انسان ایک کانٹا ہٹا دیتا ہے، پتھر ہٹا دیتا ہے، بس یہ نیت کر لے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ثواب کے کام ہے۔ تو جیسی نیت ویسا پھل۔ نیتوں کا قبلہ درست ہونا چاہیے، اور نیتیں دل سے ہوتی ہیں، دل کا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کا ستھرا ہونا، دل کا صاف ہونا، دل کا سچا ہونا، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارے دل کو صاف اور ستھرا بنا دے، اور جو ہم نیک کاموں کے عزم کریں رب تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین۔ قرآن